مخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلحت الجسد كله وإذا فسدت فسدت الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آئیے ہم اور آپ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ ہم سب کے آقا و مولا امام الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حق بات کہنے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالی نے جب اس دنیا کو بنانے کا فیصلہ کیا اور جب فرشتوں سے اللہ نے دریافت کیا، قرآن پاک میں اس کا نقشہ کھینچا ہے اور قرآن پاک نے ذکر فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا پر انسان کو بھیجنے کا فیصلہ کیا، اللہ نے فرشتوں سے دریافت کیا کہ میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب اس دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسی مخلوق کو اس دنیا میں بھیجنا چاہتے ہیں جو خون ریزی کرے گی، جو لڑائی جھگڑے کرے گی، جو ایک دوسرے کا قتل کرے گی. آپ ایسی قوم کو اس دنیا میں بھیجنا چاہتے ہیں. اعلیٰ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اور آپ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، آپ کی عبادت کرنے کے لیے، آپ کی اچھائی بیان کرنے کے لیے، آپ کی کبریائی بیان کرنے کے لیے ہم فرشتوں کی جماعت کافی ہے. اللہ کو تو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو جب ضرورت پڑتی ہے تو اللہ اپنا کام پرندوں سے بھی لے لیتا ہے، اللہ اپنا کام جانوروں سے بھی لے لیتا ہے. اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے، اسے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ مشاہدہ بھی کر لیں، کووڈ کا ٹائم آیا تھا، حرم شریف میں تالے لگ گئے، اکثر مساجد میں بھی تالے لگ گئے، مسجدوں میں نمازیں بند ہو گئی، ایک آدمی نماز تنہا پڑھ رہا ہے. حرم شریف جیسی پاک جگہ جو بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، جہاں طواف رکتا ہی نہیں ہے، وہاں بھی پابندیاں لگ گئی کہ بھائی اب کوئی حرم میں داخل نہیں ہوگا. آپ کے پاس کئی ویڈیوز آئی ہوں گی کہ پرندے حرم کا طواف کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف پرندے کر رہے ہیں، اور نہ جانے کتنی مخلوق کر رہی ہے جو ہماری نظر سے اوجھل ہے. تو اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. ہاں یہ الگ سی بات، اللہ نے قرآن پاک میں ہر جگہ فرما دیا ہے نا. آپ قرآن پاک کو پڑھیں اور سمجھیں. اللہ نے قرآن پاک بھی بقرعید کا موقع گزرا، اللہ نے قرآن پاک میں بقرعید کے موقع سے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. نہ اللہ کو تمہارے جانور کا خون پہنچے گا، نہ اللہ کو تمہارے جانور کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ہڈی نہ چمڑا کچھ بھی نہیں پہنچتا ہے. تمہارا تقویٰ پہنچے گا کہ تمہاری نیت کتنی بہترین تھی، تمہارا یہ قربانی کرنے کا عمل، اس میں تم نے کتنے فیصد اللہ کے لیے قربانی کی، یہ اللہ کے یہاں پہنچتا ہے. تو اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں. اللہ کے لیے فرشتے تو کافی ہے. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ آپ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، آپ کی
تسبیحات کو بیان کرنے کے لیے ہم تو کافی ہیں. آپ ایسی مخلوق کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں جو دنیا میں جا کر کے خونریزی کرے گی, ایک دوسرے کا قتل کرے گی, دنیا میں فساد برپا کرے گی؟ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. اللہ تو عالم الغیب ہے, اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. اللہ تو تمام علوم کو اللہ کا علم گھیرے ہوا ہے, اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر بھی نہیں ہے. اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اگر حقیقتاً دیکھا جائے, ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو فرشتے کو سب سے افضل مخلوق ہونی چاہیے تھی, کیونکہ فرشتے کے اندر اللہ نے برائی کا مادہ نہیں رکھا, وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. اللہ کا حکم ہوا کن فیکن وہ کر ڈالتے ہیں, وہ چوں چرا نہیں کرتے. اگر ہمیں نماز کا حکم دیا جائے تو ہم 10 بار سوال کریں گے نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے. قربانی کا موقع ہے تو کئی سوشل میڈیا پر آپ کو گھومتے ہوئے لوگ, مسلمان لوگ جن کے نام پر محمد عبداللہ اور نصر اللہ جیسا نام لکھا ہے, وہ گھومتے نظر آئیں گے آپ کو کہ قربانی کیا ہے, اصل تو نفس کی قربانی ہے, جانور کو کیوں ذبح کرنا. مگر فرشتے کا معاملہ ایسا نہیں ہے, وہ ہر چیز میں لاجک نہیں ڈھونڈتے. فرشتے کو حکم ہوا کرنے کا وہ کر ڈالتے ہیں. انسان لاجک ڈھونڈتا ہے, یہ کریں گے تو کیا ہوگا, امام صاحب اتنا خرچ کرتے ہیں, یہ خرچ کریں گے تو کیا اللہ اس کا ثواب اجر عطا فرمائے. اللہ کا حکم ہے کرنے کا, ہمیں کرنا ہے, ہمیں قرآن کے اوپر مکمل پختہ ایسا یقین ہونا چاہیے. ہمارے استاذ محترم دربھنگا کے جا رہے تھے, دربھنگا بس میں بیٹھے ہوئے تھے, گاندھی سیتو پل پر برابر میں ایک غیر مسلم بھائی ہمارا بیٹھا ہوا تھا, اور اس نے اتنا 8-10 روپے سکے گنگا جی میں دان کر دیے. اب مولانا صاحب کو ذرا سا اندر سے بے چینی ہوئی کہ 10 روپے تم نے گنگا جی میں ڈال دیا, ذرا میں پوچھ لوں کہ آپ نے کیوں ڈالا ہے. مولانا صاحب نے کہا کہ آپ نے جو گنگا جی میں 10 روپے ڈالے ہیں اس سے فائدہ کیا ہوگا. اس کا جواب اتنا پختہ تھا کہ آپ بھی لاجواب ہو جائیے گا. مسلمان کو بھی ایسے ہی جواب دینا چاہیے اور ایسے ہی پختہ یقین اور ایمان رکھنا چاہیے اللہ پر اور قرآن پر. اس نے جواب یہ دیا, پنڈت جی نے کہا ہے گنگا میں پیسہ ڈالنے کو تو ہمیں ڈالنا ہے. اب اس میں لاجک نہیں ڈھونڈنے کے ڈالنے سے ہوتا کیا ہے. قرآن کے اوپر اور اللہ کے اوپر ایسا یقین اور اعتماد مکمل پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے قربانی کرنے کو کہا ہے تو ہمیں کرنا ہے. اس میں لاجک نہیں ڈھونڈنے کے فائدہ نقصان کیا ہے. نماز کے لیے کہا ہے تو کرنا ہے, روزے کے لیے کہا ہے تو کرنا ہے. جو اللہ کا حکم ہو گیا اب مزید اس میں چوں چرا کی اجازت اور جرات نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ نے جو فرشتوں کو بنایا, فرشتوں کے اندر جو ہے گناہ کا مادہ تو بالکل بھی نہیں, وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں. تو لاجیکلی اگر دیکھا جائے ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے فرشتوں کو سب سے افضل مخلوق ہونی چاہیے تھی. مگر اللہ نے انسان کے اندر الانسان مرکب من الخطا والنسیان, بھول بھی ہوگی انسان سے, غلطیاں بھی ہوگی انسان سے, گناہ بھی ہوگا انسان سے. اس کے باوجود اللہ نے انسان کو اشرف بنایا, تمام مخلوقوں سے افضل بنایا ہے, تمام مخلوقوں سے اشرف بنایا ہے, تمام مخلوقوں سے اللہ نے اعلیٰ بنایا ہے. تو وجہ کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ آئیے ذرا غور کریں, وجہ کیا ہے کہ آج انسان کو اللہ نے اتنا افضل اور اشرف کیوں بنایا. جو انسان گناہ بھی کر رہا ہے, جو انسان اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے, پھر بھی تمام مخلوق سے وہ انسان افضل ہے. وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا موقع ہے, ہم نے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھا. روزہ نام ہے الامساک, کہ ہر چیز سے رک جانے کا. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے, لغویات اور جسمانی خواہشات کو پورا کرنے سے بچنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے. اللہ کا حکم ہوا, مولوی صاحب کا اعلان ہو گیا کہ اب سحری کا وقت ختم ہو چکا, ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا. اور جب مولوی صاحب کی آواز جب تک کانوں میں نہیں آتی ہے ہم کھانا شروع بھی نہیں کرتے ہیں. بعض جگہ ایسے بھی ہیں, کبھی ہوا مولوی صاحب 1 منٹ 2 منٹ لیٹ کر دیا اذان میں, ہمیں پتا ہے کہ 6:44 میں آج اذان ہے, آج 6:46 ہو چکا ہے, مگر جرات اتنی نہیں ہے کہ ہم اٹھا کر کے کھانے کھا سکتے ہیں. روزہ ہو جائے گا مگر اللہ کا نام جب تک نہیں سنیں گے, یہ یقین اور ایمان ہے کہ اللہ کا نام جب تک ہم نہیں سنیں گے ہم کھانا پینا شروع نہیں کریں گے. تو اللہ جب ایسے بندے کو اللہ رمضان مبارک کے موقع سے دیکھتا ہے کہ یہ انسان کر بھی سکتا تھا, چھپ کر کھا بھی سکتا تھا, چھپ کر پی بھی سکتا تھا, لغویات بھی کر سکتا تھا, اپنی جسمانی خواہشات کو پورا بھی کر سکتا تھا, فقط اور محض میری رضا کے لیے, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ انسان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا ہے. تو اللہ کی رحمت جوش میں کیوں نہیں آئے گی کہ اس انسان کے اندر ہم نے برائی کا بھی مادہ رکھا ہے. اس کے باوجود میرا حکم ہوا کہ کھانا چھوڑ دو, ہم نے چھوڑ دیا. میرا حکم ہوا کہ آپ کھاؤ تو ہم نے کھایا. میرا حکم ہوا کہ تراویح پڑھو, ہم نے تراویح پڑھی. میرا حکم ہوا کہ رمضان میں نمازوں کی پابندی کیجیے, ہم نے کی. اللہ کے ایسے بندے پر بڑا رحمت آتا ہے, بڑا جوش. اور یاد رکھیے رمضان المبارک کے موقع پر جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے جنت میں ایک الگ دروازہ ہے جس کا نام ہے باب ریان. اس دروازے سے صرف روزے دار لوگ کو انٹری ملے گی, ایک سپر الگ سے جو
VIP कोटा होता है, रोजेदार के लिए भी VIP कोटा है। वो VIP कोटा बाब रैयान है जिसमें सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे। अब वो रोजेदार जो जानबूझकर रोजा छोड़ दिया, उन्होंने रोजा रख सकते थे, वो दाखिल नहीं होंगे, बल्कि जिनको ने रोजा डॉक्टर ने मना किया था उसके बावजूद उन्होंने रोजा रखा। और अल्हम्दुलिल्लाह आप मुशाहिदा करें, बीमार भी अगर रोजा रखता है अल्लाह उसकी बीमारी में इजाफा नहीं करते हैं। शुगर के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, आप रोजा रख कर देखें कभी एक आध बार, शायद कभी ऐसा हो कि आप बीमार पड़ जाओगे। आम तौर से जब अल्लाह के राह में आप अपने नफ्स को, अपनी जान को आप कुर्बान करने की चाह रखेंगे तो अल्लाह की मदद भी आती है। लिहाजा अल्लाह ने तो फरिश्तों से भी अफजल इंसानों को बनाया है, और अल्लाह ने जब इंसान को इस दुनिया में भेजा तो बहुत सारी चीज़ें इंसान के साथ साथ भी अल्लाह ने भेज दी। अभी हमने आपके सामने एक सूरह पढ़ी है, वही कुल्ली हुमाज़तिल हुमाज़ा। सारे जानते हैं इस सूरह को, पढ़ते भी नमाजों में आमतौर से अलम तला से नाज तक सबको याद रखता है, याद रखते हैं हम। आप वैलुल्ली कुल्ली भी याद रखते हैं, वरना शुरू का तो वैलुल्ली कुल्ली सारे लोग जानते हैं। अभी ज़रा गौर करें इस आयत और इस कुरान में जो अल्लाह ने जो ये सूरह नाज़िल की है, इस सूरह का मतलब क्या है, अल्लाह इंसानों से तकाज़ा क्या कर रहा है। ये सूरह असल में मक्की सूरह है। मक्के में ये सूरह नाज़िल हुई थी, जब उस वक्त नाज़िल हुई थी जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया था। अपनी नबूवत का ऐलान किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मैं मोहम्मद अल्लाह का बनाया हुआ नबी और रसूल हूँ। इसका जब अल्लाह के नबी ने ऐलान किया तो लोगों ने क्या किया कि अल्लाह के रसूल के पीठ पीछे उनकी बुराइयाँ शुरू कर दी। कुरान पाक ने इसी का नक्शा खींचा, वैलुल लिकुल्ली हुमाज़तिल लुमाज़ा, हलाकत है, बड़ी खराबी है और बड़ी नाकामी है ऐसे लोगों के लिए जो पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। याद रखिए, ये गीबत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, तो ये गीबत करना किसी इंसान की ये ज़िना से भी ज़्यादा हौलनाक और ज़िना से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। आज हम अपना मुहासबा करें, हमारी कौन सी ऐसी महफिल बच गई है जहाँ गीबत नहीं होती हो। हर इंसान जहाँ चार लोग बैठे हैं वहाँ पर गीबत है, गीबत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत नाज़िल हुई, वैलुल लिकुल्ली हुमाज़तिल लुमाज़ा, खराबी है ऐसे लोगों के लिए, नाकामी है, हलाकत है ऐसे लोगों के लिए जो पीठ पीछे बुराई करते हैं। और गीबत के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, ये गीबत जो ऐसी बुराई है माशरे के अंदर, ये ज़िना से भी ज़्यादा ख़तरनाक बुराई है। याद रखिए, हमेशा अपनी ज़बान को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन चीज़ों की ज़मानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। कितनी चीज़ों की? तीन चीज़ों की। जिसने मुझे ज़मानत दे दी मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। सबसे पहले अपने आँख की ज़मानत दे दीजिए कि आप आँख से हक बातिल का फैसला करेंगे, आँख से कोई बुरी चीज़ नहीं देखेंगे। दूसरी चीज़ ज़बान, ये ज़बान जब सुबह होती है तो जिस्म के तमाम आज़ा ज़बान से गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कहीं पर कुछ बोल मत देना, बोलेंगे आप अंदर रह जाते हैं, पिटते हम हैं। ये ज़बान बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने ज़बान की भी ज़मानत दे दी कि अपनी ज़बान को जिसने हिफाजत में रखा। इसीलिए कुरान में आया है कई दफ़ा, जब सहाबा किराम और उस वक्त के मक्का के लोग अल्लाह के नबी के पास आते थे तो आवाज़ को ऊँची कर दिया करते थे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ ईमान वालों नबी के सामने अपनी आवाज़ को बुलंद ना कीजिए। ये नबी हैं, ये कोई आम इंसान नहीं है कि आप उनके सामने अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। लिहाजा ज़बान की बड़ी अहमियत है शरीयत के अंदर। ज़बान जितनी कंट्रोल में आपकी रहेगी आपकी जन्नत की उतनी ज़्यादा गारंटी है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि नबियों के सामने अपनी ज़बान को बुलंद, अपनी आवाज़ को बुलंद न कीजिए। अब याद रखिए, गीबत से याद आता है कि गीबत तो हम हर इंसान करता है। गालिबन शायद कोई ऐसा इंसान बच गया होगा जो गीबत से पाक हो इस ज़माने में, जबकि अल्लाह के रसूल के ज़माने में ये वईद नाजिल हो गई। अल्लाह के रसूल ने बता दिया, यानी कि जो खैरुल कुरून था, जो सबसे बेहतरीन ज़माना था, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है। उस ज़माने में अल्लाह के रसूल ने गीबत की मजम्मत की है, गीबत की बुराई बयान की है कि गीबत बड़ा ख़तरनाक मामला है गीबत का। इस ज़माने में तो और गीबत आप देखें, चार लोग जहाँ जमा हैं, चाहे शादी ब्याह की मजलिस हो, दोस्तों अहबाब की मजलिस हो, पाँचवें की गीबत शुरू हो जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने दरियाफ्त किया कि अल्लाह के रसूल गीबत क्या है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया गीबत वो चीज़ है कि तुम अपने भाई की पीठ पीछे ऐसी बात बयान करो जिसे वो अपने सामने पसंद ना करे, ये गीबत है। का हमने अगर कोई ऐसी चीज़ बयान की जो उसके अंदर बुराई है तो उस बुराई का तज़किरा करना क्या है, ये गीबत है। और हमने कोई ऐसी चीज़ बयान की जो उसके अंदर है नहीं तो ये तोहमत है। तोहमत तो गीबत से नहीं बढ़ता है, इसका भी बड़ा दर्दनाक मामला है, बड़ा सख्त सज़ा
کے نزدیک آپ نے ویلولی کلی میں آگے بتا رہا ہوں کہ اس کی سزا کیا ہے، یہ غیبت کی. لہٰذا غیبت سے اپنے آپ کو پرہیز کیجیے. اپنی ماں بہنوں کو جہاں 4 عورتیں بیٹھیں گی وہاں بھی غیبت شروع، فلانی ایسی فلانا ایسا ڈھمکانا ایسا. جہاں 4 لوگ بیٹھے وہاں بھی غیبت شروع. اور غیبت میں سب سے زیادہ اگر کسی کو لپیٹا جاتا تو علماء کو. جو انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں جانتا، کلمہ پڑھایا مولانا نے، کلمہ پڑھایا ایک عالم نے، کلمہ پڑھایا تمہیں ایک امام نے، اس کی غیبت شروع. جہاں 4 لوگ بیٹھیں گے فلانا امام ایسا ہے، فلانے مؤذن ایسے ہیں، فلانے ایسے ہیں، فلانے ایسے ہیں. یہ معاملہ عام طور سے ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا نبیوں کے سامنے اپنی آواز کو بلند رکھیں. اور نبی کے یہ وارثین ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ علماء جو ہیں نبیوں کے وارث ہیں. یہ نبی کا دین اور نبی کا علم لیے بیٹھے ہیں. ہمارا معاملہ نماز بھی پڑھیں گے پیچھے اور اس کے پیچھے برائی. جہاں 40 لوگ امام صاحب کی اچھائی بیان کریں گے وہی 40 لوگ امام صاحب کی برائی بھی بیان کریں گے. یہ عام طور سے پایا جاتا ہے. یاد رکھیے یہ علماء یہ رحمت ہیں آپ کے لیے، یہ برکت ہے آپ کے لیے. یہی وہ علماء ہیں جنہوں نے آپ کو دین سکھایا ہے. آج اگر ہندوستان کے ملک سے مدارس کو آپ ختم کر دیجئے، آپ مساجد کو ختم کیجئے، دین باقی نہیں رہنے والا. یاد رکھیے دین باقی ہے. ان علماء کی محنت ہے اور ان علماء کی کاوش ہے. انہوں نے اپنے خون سے اس گلستان کو سینچا ہے کہ آج قرآن کا علم، حدیث کا علم آپ تک پہنچا ہے. آپ علماء کی غیبت بیان کرتے ہیں. ارے آپ تو وہ ہیں کہ اگر ہم نے پوچھ لیا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، قرآن تو یہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اب جب اگر ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کو اہدنا سے ملا کر پڑھیں گے تو ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اب بتائیے آپ اہدنا صحیح ہے یا اہدنا صحیح ہے؟ یہ علماء بتائیں گے آپ کو کہ ملا کر پڑھنے کا طریقہ کچھ اور ہے، الگ سے پڑھنے کا طریقہ کچھ اور ہے. یہ کون بتاتا ہے؟ آپ کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. اور وہی دیکھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. یہاں پر محمد الرسول اللہ، وہاں پر محمد الرسول اللہ. ایک جگہ پیش آتا ہے، ایک جگہ زبر آتا ہے. بتائیے کون سا کلمہ صحیح ہے؟ یا تو دونوں صحیح ہیں یا دونوں غلط ہیں، یا کوئی ایک صحیح ہے ایک غلط ہے. یہ علماء بتائیں گے آپ کو قاعدہ کہ محمد کب پڑھنا ہے، محمد کب پڑھنا ہے. ہمیں کلمہ ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا اور ویسے لوگ علماء کی برائی بیان کریں گے. علماء کی برائی بیان کرنا یہ عام بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا دردناک، اللہ کے یہاں بڑی پکڑ ہوگی اگر آپ نے علماء کی برائی بیان کی. جس میں آپ علماء جائیں گے وہاں علماء کا مذاق. آئیے امام صاحب بیٹھیے. ارے علماء حضرت نے چاہے یہ علماء کے اوپر طنز ہے. آپ جو گوشت لے کے آؤ امام صاحب کو کھلاؤ، یہ طنز ہے. لانے کے لیے آپ خاموشی سے کھلا سکتے ہیں. آپ 4 محلے کو جتا رہے ہیں کہ امام صاحب کو گوشت کھلا رہا ہوں. یہ طریقہ نہیں ہے. امام گیا کہیں شادی بیاہ کی تقریب میں، کھڑا ہے بیچارہ، سارے لوگ کھا رہے پی رہے لائن لگے، امام بیچارہ کھڑا ہے. کوئی عزت، کوئی ویلیو، کوئی وقار نہیں علماء. یاد رکھیے علماء کی برائی بیان کرنے کا سب سے بڑا نقصان، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی علماء کی برائی بیان کرتا ہے تو اس کے دین اور ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے. کیونکہ علماء کی آپ نے برائی بیان کی ہے. یہ کیوں برائی بیان کی ہے؟ کیونکہ آپ کے نظر میں دین کی کوئی عظمت اور عزت نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ کی نظر میں دین کی عزت اور عظمت ہوئی تو آپ کی نظر میں علماء کی بھی عزت اور عزت ہوگی. ہاں برائیاں سب کے اندر ہوتی ہیں، ہمارے اندر بھی، آپ کے اندر بھی ہے، سب کے اندر ہوتی ہیں. کون انسان ہے جو بولتے ہیں کہ ہم پاک ہیں تمام عیوب سے؟ وہ تو ایک ہی ہے محمد رسول اللہ، جن کے اندر برائیاں نہیں ہیں، جو معصوم عن الخطا والنسیان ہے. وہ تو نبی ہے، نبی کی ذات ہے. ورنہ برائیاں تھوڑی بہت سب کے اندر ہوتی ہیں. جہاں آپ علماء سے اتنا فائدہ اٹھاتے ہیں نا، قرآن پڑھ رہے ہیں عالم سے کتنا دیتے ہیں تنخواہ؟ 10,000 5,000 7,000 2,000 1,500 روپے امام صاحب کا. آپ کا گھر چلے گا 15,000؟ آپ چلا لیجیے اپنا گھر. ایک واقعہ سناتے ہیں، ایک صاحب نے ایک امام صاحب کو بولا امام صاحب آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ 14,000 روپے. چل جاتا ہے الحمدللہ، اللہ نے برکت عطا فرمائی ہے، بال بچے سارے خوش ہیں، الحمدللہ سارا خوشحال ہے. امام صاحب ہم 1 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے، ہمارے مال میں برکت ہی نہیں. امام صاحب نے کہا ایسا کیجیے جو میرے 14,000 برکت والے وہ رکھ لیجیے اور 1 لاکھ جو بے برکت ہے وہ دے دیجیے. تو یہ معاملہ ایسا ہے. تنخواہ تو ہماری کچھ بھی نہیں ہے. ہم کتنے کم میں گھر چلا رہے ہیں. علماء کی آپ کی تنخواہ کتنی رکھی ہے؟ 10,000 15,000 بہت زیادہ 20,000. اس سے اوپر کہاں جائیں گے؟ آپ کا گھر نہیں چل رہا ہے. علماء اپنی محنت اور کاوش سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے بال بچے کی پرورش کریں، اس کے باوجود ہم پیچھے پڑے ہونا ہے. فلانے امام ایسے ہیں، فلانے مولانا ایسے. برائی سب کے اندر ہوتی ہے. ہمارے شیخ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جس بکری سے، جس گائے سے آپ دودھ دوہتے ہیں اس کے گوبر کے صاف کرنے کا انتظام بھی آپ ہی کرتے ہیں. تو جب دودھ آپ لے رہے ہیں، علماء سے جب آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اگر تھوڑی بہت برائی ہے تو اس کا پردہ پوشی بھی کیجیے. جب آپ کسی کی پردہ پوشی برائی پر دنیا میں کریں گے، اللہ کل قیامت کے میں آپ کی برائیوں پر پردہ پوشی فرمائے گا انشاءاللہ. لہٰذا علماء سے محبت رکھیے. علماء کی کبھی بھی کوشش یہ کیجیے کہ ان کی برائی کسی کے سامنے نہ کریں.
ایک تو اولاً برائی ہی غلط ہے. قرآن پاک میں فرمایا سورہ حجرات میں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. اے ایمان والو بدگمانیوں سے بچو. بدگمانی کسی کے پاس بلڈنگ دیکھ لی ہم نے, آرام کما رہا ہوگا, ایسے تھوڑے ہو جاتا ہے, ہمارے ابا تو اتنے سال سے کما رہے, کہاں بلڈنگ کھڑا کرتے ہیں, حرام کمایا ہوگا, یہ بدگمانی. کسی کے جسم پر اچھا لباس دیکھ لیا, چوری کا مال ہے. کسی کے پاس اچھا موبائل دیکھ لیا, اچھی کار دیکھ لی, حرام کماتا ہے, فلانے کا غصب کیا, فلانے کا چھین کر کے عیش مار رہا ہے, یہ بدگمانی ہے. اگر آپ کو یقین ہے تو ایک الگ سی بات ہے, اس کے باوجود شریعت نے منع کیا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں یقین ہے کہ حرام کماتا ہے پھر بھی اس کی برائی آپ کے پیچھے نہیں کرے, اس کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے. ولا تجسسوا, اور جاسوسی مت کیجیے کون کیا کر رہا ہے, کس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے, کون کہاں سے کما رہا ہے, کون کہاں خرچ کر رہا ہے. ولا یغتب بعضکم بعضا, ایک دوسرے کی غیبت مت کیجیے. یہ غیبت بڑی بڑی خطرناک بیماری ہے. غیبت زنا سے بھی زیادہ خطرناک ہے, یاد رکھیے. اور یاد رکھیے آپ کے سامنے اگر کوئی کسی کی برائی بیان کر رہا ہے نا تو یقیناً وہ انسان کسی اور کے سامنے آپ کی برائی بیان کرے گا. جو برائی بیان کرنے والے ہوتے ہیں ان کے سامنے ایک ہی سپنے آ گئے, محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نوا. جو برائی بیان کر رہا ہے کسی کی اگر تو یقیناً یاد رکھیے کل آپ کی برائی بھی وہ کسی اور کے سامنے بیان کرے. کہیں جائیے, جان رہے حافظ صاحب آپ سے پہلے جو امام صاحب تھے نا فلانے ایسے تھے, آج میں ہوں کل میں چلا جاؤں گا تو دوسرے آئیں ان کے سامنے مجھے امام صاحب تھے نا ایسے تھے. کوئی امام صاحب کوئی حافظ صاحب کسی کا پڑھانے چلے گئے, آپ سے جو پہلے پڑھاتے تھے نا وہ ایسا کرتے تھے, ارے بھائی پہلے جو پڑھاتے تھے ان کا معاملہ اپنا ہے, میں پڑھانے ان سے بات کرو. تو نہیں, اب میں چلا جاؤں گا تو دوسرا کوئی آئے گا اس کی برائی مان لو. یہ غیبت ایک فطرت انسان کی بن گئی ہے کہ وہ کرے گا ہی کرے گا, اس کے بنا چین نہیں ملتا. کوئی مجلس کوئی محفل کوئی بچی نہیں غیبت سے, اس لیے غیبت سے بچیے, غیبت سے اپنے آپ کو بچائیے. ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا, کیا تم پسند کرو گے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا. غیبت کے بارے میں بتایا گیا کہ جو غیبت کرتا ہے وہ ویسے ہی ہے جس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا ہے. یاد رکھیے تو انسان کا گوشت ہی کوئی پسند نہیں کرے گا کھانا, اوپر سے مردار مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا, فکرہتم, تم اس کو ناپسند کرے ہو. جس طرح تم مردار بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتے ہو اسی طرح غیبت کو بھی ناپسند کیجیے. غیبت کو اپنے معاشرے سے اکھاڑ دیتے, جہاں غیبت شروع ہو وہاں پر روکیے. اللہ نے ہاتھ دیا, ہاتھ سے روکیے. زبان دیا اللہ نے, زبان میں طاقت دی, زبان سے روکیے. اور اتنا نہیں کر سکتے کم سے کم اس مجلس سے ہٹ جائیے. یاد رکھیے تو غیبت بڑی خطرناک بیماری ہے, تو غیبت سے اپنے آپ کو بچائیے. ویل لکل ہمزہ لمزہ, بڑی خرابی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں اور تانا بھی دیتے ہیں. کہیں دے رہے مولانا بڑا نیا نیا کپڑا پہنے ہوئے, یہ آپ کی تعریف نہیں کر رہے, یہ تانا دے رہے ہیں کہ ارے تم تو فقیر ہو, تم تو غریب ہو, تم تو کہاں سے آ کے یہاں پٹنہ میں بس گئے, تمہارے جسم پہ اتنا بہترین کپڑا کیسے ہو سکتا ہے. یہ تانا ہے. کیا مولانا بڑا بھیانک گاڑی لیے ہوئے ہیں, کہاں سے لیے, کوئی دے دیا ہے کیا. ارے عجیب و غریب معاملہ ہے بھائی. آپ نے معاشرے کا ذرا محاسبہ کرے. ہم جھیلتے ہیں نا کیونکہ ہم اس مقام پر ہمیں پتہ ہے نا کہ لوگ کس طرح سے تانا کشی کرتے. خوب دعوت چل رہی ہے, پورا شوربہ لگا ہے کپڑے پر, کہیں پر بھی علماء کو جہاں ہو بے عزت کرو. یہ ہمارا شیوا بن گیا. اچھے کئی گلیوں سے گزرنا بڑا دشوار ہو گیا, ادھر سے گزرے کچھ نہ کچھ نہیں گیا. کوئی آیا آ کر کے چار بات سنا گیا. علماء کی قدر کی جائے, ان کے پیچھے نماز پڑھنا. یہ اللہ سے آپ کا رابطہ جوڑے ہوئے, اللہ سے تو آپ ڈائریکٹ بھی رابطہ جوڑ سکتے ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. مگر جو علماء ہیں یہ آپ کو دین سکھاتے ہیں, اللہ کی بات بتاتے ہیں, اللہ کے رسول کی شناخت کس سے ہوئی. آپ نے کیسے جانا قرآن کیا ہے, آپ نے کیسے جانا نبی کیا ہے, آپ نے نمازوں کا طریقہ کس سے جانا, آپ نے علماء سے جانا. آپ علماء کی عزت کیجیے, ان کا دل میں احترام کیجیے. ایسا نہیں کہ منہ پر چاپلوسی یا پیٹھ پیچھے برائی نہیں, منہ پر بھلے برائی بیان کر دیجیے کہ حافظ صاحب آپ کے اندر یہ کمی ہے, منہ پر برائی بیان کر سکتے ہیں. آپ کوئی کمی دکھے علماء کے اندر, آپ بولے حافظ صاحب آپ کے اندر یہ کمی, اس کو دور کیجیے. مگر پیٹھ پیچھے کبھی بھی کسی کی غیبت کرنے کی کوشش نہ کیجیے, خاص کر علماء کی. جس نے علماء سے غیبت کی ہے, علماء سے بغض رکھا, نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. یاد رکھیے گا, آپ نے علماء کی برائی کی, آپ کے نسل در نسل میں کوئی عالم حافظ نہیں بن سکتا. آپ محاسبہ کر لیجیے. جن بھی خاندان والوں نے علماء کی برائی کی, عالموں کے پیچھے پڑ گئے, اماموں کے پیچھے پڑ گئے, ان کے خاندان میں کوئی حافظ بنے گا ہی نہیں, بن ہی نہیں سکتا. کہاں سے بنے گا. آپ نے علماء کی غیبت اتنی برائی بیان کی اولاد کے سامنے کہ اولاد میں سمجھ رہا مولوی بننا بڑا بیکار ہے, ایسا مولوی ہو تو اس سے اچھا نہ بنو. وہ خاندان در خاندان چلا جاتا ہے, یہ نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے. علماء کی غیبت, علماء کی برائی, علماء کے پیچھے آپ جو سازشیں کرتے ہیں غیبت سے, خاص کر علماء کے معاملے میں. علماء کا عزت و احترام زبان سے بھی دل سے بھی کیجیے. دوسری جگہ پر فرمایا اگلی آیت میں الذی جمع مالا وعددہ, کہ جس نے مال کو جمع کیا اور گن گن کے رکھا. یاد رکھیے مال, میں نے پہلے بھی بولا ہے
کہ گن کر رکھنے کی چیز نہیں ہے، مال جمع کر کے رکھنے کی چیز نہیں. لوگ بولتے ہیں مال جمع نہ کریں گے تو مصیبت کے ٹائم میں کیا کام آئے گا. آپ اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، انشاءاللہ اللہ آپ کو کوئی مصیبت ہی نہیں ڈالے گا. یہ عقیدہ رکھیے نا کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، اللہ انشاءاللہ میرے پر مصیبت نہیں ڈالے گا. اگر یہ بھی عقیدہ نہیں ہے تو یہ عقیدہ رکھیے جو اللہ مصیبت لائے گا وہی اللہ مصیبت سے نجات بھی دے گا. مال کو گن کر رکھ رہے ہیں، مال گن کر رکھنے کی چیز نہیں. مال تو اچانک سے نکل جانے والی چیز ہے. مال تو آج ہمارے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہے. مال کبھی بھی جمع کرنے کی چیز نہیں ہے. یہ جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کیجئے، غریبوں پر، مسکینوں پر، فقیروں پر اپنی ضروریات پوری کیجئے شرعی طور پر. ہاں مال ہمارا نکلتا ہے شادیات کے موقع پر. دیکھیے ابھی رمضان عید کے بعد بیٹی کی شادی، بیٹے کی شادی ہے تو وہاں لاکھوں نکل جائیں گے. اور وہی اس سے ایک مہینہ پہلے رمضان میں کوئی مدرسے سے آ گئے 10 روپے کا رسید کٹاتے ہیں. اتنے رسید چاہیے 10 روپے کی. وہ پرنٹ رسید کی ایک پرنٹ ہو 10 روپے کی آتی ہے اور 10 روپے کی آپ نے رسید کٹوانا. مال تو آپ نے رکھ لیا، خرچ کہاں کر رہے ہیں؟ جہاں اللہ کے رسول نے منع کیا وہاں خرچ کرتے ہیں. یاد رکھیے کل قیامت کے دن کچھ ایسے سوالات ہیں جس سوالات کا جواب دیے بنا انسان ایک قدم آگے ہل بھی نہیں سکے گا. اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. لہذا خرچ کرنا تو ایسے نہیں کہ جہاں من تہاں. خرچ کرنے کا بھی راستہ اور طریقہ اللہ کے رسول نے آپ کو بتا دیا. الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. جو لوگ مال گن کے رکھتے ہیں وہ سوچتے ہیں ان کا مال ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ان کا ہمیشہ زندہ رکھے. کبھی نہیں، یہ مال کسی کا نہیں ہوا. یہ مال تو قارون اور شداد جیسے بڑے بادشاہوں کا نہیں ہوا. ہمارا آپ کا کیا ہوگا؟ مال کبھی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے. ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی چیز کیا؟ والباقیات الصالحات، نیک اعمال آپ کے ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں. تو یاد رکھیے مال جمع کرنے کی چیز نہیں ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لیمزن فی الحطمہ. ہرگز نہیں، انہیں حطمہ میں ڈال دیا جائے گا، جھونک دیا جائے گا. پھر اللہ نے نبی سے فرمایا وما ادراک ما الحطمہ. تمہیں پتا کہ یہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ. وہ ایسی آگ ہے جو چورا چورا بنا دے گی انسان کو. یاد رکھیے ایک آگ یہ بھی ہوتی ہے جو ہم ماچس سے گیس سے جلاتے ہیں. اس آگ میں ہاتھ ڈالا تو ہاتھ کے چمڑے جلیں گے، گوشت جلے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں جلے گا. مگر جہنم کی جو آگ ہے وہ انسان کے جسم سے لے کر ہڈیوں تک کا چورا چورا بنا دے گی. وہ ایسی آگ ہے نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، جو آپ کے دلوں پر ظاہر ہو جائے گی. دیکھیے دلوں پر واقع ہوگی وہ آگ. انسان کو جب جلایا جاتا ہے تو اس کے ظاہری اعضاء پہلے جلتے ہیں. پہلے سینہ جلے گا، گوشت، ہڈی، پھر جا کر دل جلے گا. اور دل جلتے جلتے تک میں انسان کی موت ہو جاتی ہے. اگر زندہ انسان کو جلا دیا جائے تو جب تک اس کے دل تک آگ پہنچے گی اس کی روح پرواز ہو چکی ہوگی. مگر جہنم کی ایسی آگ ہے کہ انسان زندہ رہے گا، دلوں کو جلائے گی وہ آگ. یاد رکھیں نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ. وہ ان پر بند کر دی جائے گی. آپ نے بریانی بنتے ہوئے دیکھی دم بریانی. جب دم بریانی کو دم پر رکھا جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک ڈھکن ڈال کر کے چاروں طرف آٹے سے پیک کر دیا جاتا ہے. آپ نے پہلے کی ٹرین جو چلتی تھی آپ نے دیکھا ہوگا، کوئلہ ڈال کر بند کر دیا جاتا. کوکر دیکھا آپ نے؟ کوکر میں دال گلاتے ہیں تو دال ڈال کر کوکر کو آپ نے بند کر دیا. وہ بھاپ بنے گی اور بھاپ سے سیٹی نکلے تو دال گلے گی. بریانی جو دم پہ لگتی ہے اس کا بھی وہی طریقہ ہے. قرآن پاک نے بھی یہی طریقہ بتایا ہے کہ جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا فی عمد ممددہ، لمبی لمبی اونچی اونچی ستونوں سے بند کر دیا جائے گا انسان کو. جیسے دیگ میں بند کر دیتے ہیں چاول کو، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جہنم میں انسان کو بھی ویسے ستون سے بند کر کے آرام دھکا کے اندر ڈال دیں گے. آپ کا بھی دم بریانی بنے گا. لہٰذا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان خرابیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل میں علماء کی قدر ڈالے. علماء کے سامنے زبان دراز نہیں. جب بھی علماء کی صحبت میں بیٹھے، عالم چاہے جیسا بھی ہو، اس کے اپنے عمل ہیں خراب ہوتے ہیں. ہر انسان کی فطری ہے، فطرت ہے، تھوڑی بہت کمی ہر کسی کے اندر ہوتی ہے. مگر جب بھی علماء کے بیچ میں بیٹھے زبان کو ذرا سنبھالو. اکثر ہم نے دیکھا ہے علماء کے سامنے بدتمیزی کر رہے ہیں. ذرا سی شعور نہیں ہے کہ یہ نبی کے وارثین ہیں، نبیوں کا علم انہوں نے رکھا ہے اور ان کے سامنے بیٹھ کر کے ان سے ہنسی مذاق کرے نا. ایک واقعہ سنا ابو القاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. ایک گاؤں میں گئے تو نوجوان لڑکوں کو ذرا مذاق سوچی کہ چلو آج مولانا کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں. ایک نوجوان کو لٹا دیا تخت پر، اس پر اجلا چادر پڑھا دیا. مولانا جیسے ہی تشریف لا کر مولانا جنازے کی نماز ذرا پڑھا دیجیے، انتقال کر گیا. اب پہلے ہی بتا دیا تو اس جوان کو جیسے ہی مولانا اللہ اکبر کہیں گے میں سیدھے سے آواز دوں گا تمہیں کھڑا ہو جانا اور ہم مولانا کا مذاق بنا دیں کہ مولانا یہ تو زندہ تھا، آپ نے جنازے کی نماز پڑھانی شروع کر دی. مولانا ابو القاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ گئے اور جنازے کی نماز جیسے ہی پڑھائی اللہ اکبر کے پیچھے سے وہ آواز دے رہے کھڑا ہو جا. کھڑا نہیں ہو رہا. جب جنازے کی نماز مکمل ہو گئی تو لوگوں نے مولانا سے دریافت کیا کہ مولانا وہ تو زندہ تھا. مولانا کا ابھی قیامت کی صبح اٹھے گا. تو مولانا اور علماء سے یہ مذاق کرنے کی چیز نہیں ہے. یاد رکھیے مولانا اور علماء کے سامنے زبان درازی کرنے کی چیز نہیں ہے. یہ مذاق کرنے کی چیز. آپ ان کا عزت کیجیے، ان کی عزت کیجیے، ان کا احترام کیجیے. کبھی کہیں مل جائے تو احترام کے ساتھ ملیے ان کے ساتھ. یہ بڑی
नबियों से मोहब्बत की अलामत है कि आप उलमा से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उन्होंने नबियों का इल्म अपने सीनों में रखा है। हमने मौलाना को समझ क्या रखा है, जहाँ देखो वहाँ मजाक करना शुरू कर दिया हमने। शादी वगैरह के मौके से आए तो मौलाना का दूसरा से मजाक बना दिया। कभी मौलाना से किसी काम के लिए आए, 4 बार नागवार गुजर गई मौलाना के, तो मौलाना को झाड़ दिया। ये आप क्या, आप बोलते हैं ना पेश इमाम, पेश इमाम बोलते हैं ना। अमाम असल लफ्ज़ अमाम है, अमाम के माने आता आगे, और पेश के माना भी आता आगे। आपने उलमा को सबसे आगे रख दिया, पेश इमाम हमारे इमाम साहब है, इमाम सबसे आगे रहेगा, और दीगर मामले सबसे पीछे हमने कर दिया। सिर्फ नमाज में आगे रहेंगे, दिगर मामलात में मजाक उड़ाना हो तो सबसे पहले मना, मौलाना का उड़ाओ, उलमा का उड़ाओ। गिबत करनी हो तो उलमा की करो, बुराई बयान करनी हो उलमा की करो। ज़बान से इमाम बोलते हैं और उसके पीठ पीछे, ये तो मुनाफिकीन की अलामत है। इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। मुनाफिकीन आते थे अल्लाह के नबी के सामने, आप ही तो नबी हैं, पीठ पीछे उनकी बुराइयां किया करते थे। ये थोड़ी बहुत वैसी मुशाबियत नजर आती है कि आपने उलमा को, मौलाना को, आलिमों को, इमामों को सामने में बड़ी चापलूसी कर लिया, पीठ पीछे उन्हीं के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, फलाना कमा रहे हैं, फलाने से कमा रहे हैं, ऐसा घर बना लिया, वैसी गाड़ी खरीद ली, वैसा ये कर लिया, वैसा ये कर लिया। कुरान पाक ने मना फरमाया इन चीज़ों से। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना